اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دو نشانیاں ہیں، ایک تو صاحب ایمان دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھتے ہوں گے، دعا کرتے ہوں گے، دعائے بخشش کرتے ہوں گے، دوسری نشانی بندے مومن کی ہے اس کا دل ستھرا ہوگا، اس کا دل صاف ہوگا۔ اچھا، یہاں پر رک کر میں اسی آیت کے لیے مزید آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ میں اور آپ اگر ہمارے دل میں غل ہو، میری حافظ صاحب کے متعلق ہو، میرا ایمان کامل، علامہ صاحب کے متعلق میرے دل میں کھوٹ ہو، میرا ایمان کامل، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے جو پہلی پوری امت بالخصوص صحابہ یا اہل بیت کا بغض دل میں رکھے اور کہے میں مومن ہوں؟ بھئی مومن اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ آئیں گے بعد میں لیکن پہلو کو یاد رکھیں گے۔ اب معمولات اہل سنت کو دیکھو، اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت کس انداز میں کبھی یوم صدیق اکبر، کبھی یوم فاروق اعظم، کبھی یوم حیدر کرار، کبھی یوم غنی و علی، کبھی داتا صاحب کا عرس، کبھی خواجہ صاحب کا، کبھی بابا فرید کا۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا بعد میں آنے والے پہلو کو یاد رکھے ہوئے، انہوں نے پہلو کو یاد رکھا ہے، اور یہ مومنین کی اور اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر مارنے کی تو اجازت ہی نہیں۔ کیا بے بندہ مارتا رہے، اپنے جسم کو ہی مارتا رہے؟ میں نے ایک بابا جی سے پوچھا یہ کیا دڑل 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 کیا ہے؟ تو وہ آہستہ سے کہنے لگے پتر جس دل میں ابو بکر و عمر نہ ہو وہ دل سکون نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے یہ اللہ کی طرف سے سزائیں بھی ہوتی ہیں نا، اللہ کی طرف سے جزائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے یہ آپ نے جواب دینا ہے کہ بندہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بغض، حسد، کینہ نہیں رکھے گا۔ یہ تو عام مومن کی نشانی ہے جی۔ تو اب صحابہ آپس میں بغض رکھتے تھے؟ پتہ چلا کہ یہ بعد میں ڈالر اور ریال کا مسئلہ ہے، دنیا کی دولت کے پیچھے چلنے والوں کی یہ ساری کی ساری شرارتیں ہیں۔ وہ تو ایسے نفوس قدسیہ تھے کہ ان کا غصہ بھی اللہ کے لیے تھا، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے۔ اگر کچھ فیصلے تھے، مشاجرات ہیں، تو اس میں بھی نیت صاف تھی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ حق غالب ہو، حق غالب ہو، حق غالب ہو۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بندہ اسی صرف ایک آیت سے میں مسئلے بیان کر رہا ہوں، ایک آیت ہے نا، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ جو کہے کہ اہل بیت کا صحابہ سے بغض تھا یا صحابہ کا اہل بیت سے بغض تھا، اب 1400 سال کے بعد ہم اس آیت کے مصداق نہیں ہو سکتے، تو وہ نفوس قدسیہ جن کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا کیا آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ معیار ایمان وہ ذوات قدسیہ تھی، وہ صحابہ تھے، وہ اہل بیت تھے۔ فرمایا کس طرح ایمان لاؤ؟ اس طرح ایمان لاؤ، اس طرح ایمان لاؤ، اس طرح ایمان لاؤ۔ تو جن کو رب معیار ایمان بنا رہا ہے، کیا ان کے آپس میں دشمنیاں ہوں گی؟ کیا ان کے آپس میں بغض ہوگے؟ کیا ان کے آپس میں غل ہوگا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔